کی عکاسی ہم نے پنجاب اسمبلی کے ایوان میں دیکھی. اب اگر یہ فیصلہ آ جائے اور وہاں تو بالکل واضح ہو گیا, پنجاب میں بالکل واضح ہو گیا کہ ممبران اسمبلی جو تحریک انصاف کی ٹکٹ پر منتخب ہوئے انہوں نے اپنی وفاداریاں تبدیل کی. یہ بحث طلب بات ہے کہ وہ ضمیر فروشی انہوں نے ٹکٹ کی خاطر کی یا اپنا ووٹ نوٹ کی خاطر بیچا. یہ ایک بحث ہے, کوئی کسی کے دل کے اندر جھانک کر نہیں دیکھ سکتا, لیکن جو بھی ہوا غلط ہوا اور اس کو ہمیں اس پر قدغن لگانی چاہیے اور آئندہ کے لیے اس کے سامنے بند باندھنے کے لیے اس کیس کا فیصلہ اور سپریم کورٹ کے احکامات بہت ضروری ہیں میری نظر میں, تاکہ یہ واقعات جو پوری قوم نے دیکھا ہے اور جس سے جمہوریت کو میں سمجھتا ہوں اور پارلیمنٹ اور اسمبلی کے امیج کو نقصان پہنچا ہے, مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے, تاکہ ایسا دوبارہ نہ ہو. اب دیکھیے پنجاب کی صورتحال آپ کے سامنے ہے, ابھی تو کیس آنا ہے اور ہم اس کے منتظر ہیں فیصلے کے, لیکن آئین کیا کہتا ہے؟ آئین کہتا ہے اور 63A آئین کی شک ہے, جب اس کی وائلیشن ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جب پارٹی کی انسٹرکشن کے باوجود پارٹی کے چیئرمین یا صدر کی انسٹرکشن کے برعکس کوئی ممبر اپنے ووٹ کا استعمال کرتا ہے. کہاں؟ ووٹ آف کانفیڈنس, ووٹ آف نو کانفیڈنس اور فائنانس بل, یہ 3 شرائط ہیں. اس کی خلاف ورزی کوئی کرتا ہے تو اس پر آرٹیکل 63A لاگو ہو جاتی ہے. اب پنجاب میں کیا ہوا؟ اس کی خلاف ورزی پوری میڈیا نے, پوری قوم نے دیکھی. کون نہیں جانتا کہ وہ لوگ جو تحریک انصاف کی ٹکٹ پر منتخب ہوئے, جو عواری ہوٹل میں اور پھر میں بند رہے, جو ان کے ساتھ جو کچھ ہوا, میں تفصیلات میں کیا جاؤں, آپ کو سب کچھ معلوم ہے. جس طرح بسوں میں بند کر کے ان کو لایا گیا, ہوٹل کمروں میں بند کر رکھا گیا, حسب بے جا میں رکھا گیا, لیکن چلو وہ آ گئے. اس 16 تاریخ آنے سے پہلے ایک موک ایکسرسائز بھی کی گئی. کہاں پہ؟ فلیٹیز ہوٹل میں. فلیٹیز ہوٹل میں کیا یہ سارے ممبران جنہوں نے 16 تاریخ کو حمزہ شہباز شریف کو ووٹ دیا, کیا وہ موجود نہیں تھے؟ کیا پوری قوم نے, کیا میڈیا نے ان کے چہرے نہیں دکھائے؟ وہ بے نقاب نہیں ہوئے؟ کیا انہوں نے ہاتھ کھڑے کر کے اپنی رائے کا اظہار نہیں کیا؟ پوری قوم نے دیکھا. کیا انہوں نے پارٹی انسٹرکشنز جو ان کو پہنچی, ان رائٹنگ پہنچی, ان کی وائلیشن نہیں کی؟ اور اگر کی تو پھر کیا انہوں نے آرٹیکل 63A کی خلاف ورزی نہیں کی؟ اور اگر کی تو آج وہ اسمبلی میں کیوں بیٹھے ہیں؟ آج وہ اسمبلی میں کیوں بیٹھے ہیں اور آج الیکشن کمیشن خاموش کیوں ہے؟ یہ سوال ہے جو پوری قوم آج گھر گھر میں, گلی گلی, محلہ محلہ, گاؤں گاؤں, کریا کریا جو زیر بحث ہے. اور اس کا فیصلہ ہم سمجھتے ہیں کہ آنا چاہیے. اگر اس ملک میں ہم نے عدم سیاسی استحکام سے بچنا ہے تو یہ فیصلہ بہت اہم ہے. میرے دوستوں, یہ ہے جو ہم ایک اپنی درخواست لے کر آئے ہیں. دوسری چیز جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں وہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کو ہندوستان کے وزیر اعظم نے مبارکباد بھیجی, منتخب ہونے پر ان کو مبارکباد بھیجی ایک ٹویٹ کے ذریعے, اور میرے علم میں لایا گیا ہے کہ انہوں نے ان کا شکریہ ادا کیا ہے بذریعہ خط. ٹھیک ہے,
ہندوستان کے ساتھ اور نریندر مودی خاندان کے ساتھ جو آپ کے مراسم ہیں وہ ہم جانتے ہیں، قوم بھی جانتی ہے، لیکن سوال یہ ہے جہاں آپ نے شکریہ ادا کیا، کیا وہاں آپ کو مسئلہ کشمیر کا ذکر اس انداز میں کرنا تھا کہ وہ ایک ایشو ہے؟ مسئلہ کشمیر ایشو نہیں ہے، یہ انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ڈسپیوٹ ہے، سلامتی کونسل کے ایجنڈے پہ موجود ہے، اور تحریک انصاف کے دور میں 3 مرتبہ اور پھر استعفیٰ تھام کے چلے گئے۔ ندیم خیال زمان، اللہ ان کے والد میرے کولیگ رہے ہیں، 13 میں 18 میں بہت نفیس انسان تھے، غریق رحمت ہوں، اللہ ان کو جنت میں مقام دے۔ ان کا بیٹا منتخب ہوا ہے، اور اپنے والد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے میں توقع کرتا ہوں بحیثیت پاکستان تحریک انصاف کے وائس چیئرمین کے عمران خان صاحب کی پالیسی کو سامنے رکھتے ہوئے کہ وہ جائیں گے اور اس اسمبلی میں اپنا موقف پیش کریں گے، اصولی موقف پیش کریں گے، اور اسپیکر کو استعفیٰ تھام کے باہر نکل آئیں گے۔ ہم ایسی اسمبلی جو جوڑ توڑ اور خرید و فروخت سے حکومت مرتب کی گئی ہو، اس کا حصہ ہم نے نہ بننے کا فیصلہ کیا، تو مجھے امید ہے کہ وہ بھی ہو جائے گا۔ لیکن سب سے اہم فیصلہ یہ آج کا جو ریفرنس ہے اس کا ہے، کیونکہ ابھی اس کا اطلاق پنجاب پر ہونا ہے، ابھی پنجاب کا مسئلہ اٹکا ہوا ہے۔ جو وہاں 16 تاریخ کو ہوا، وہ اس کو جو رپورٹ گئی ہے گورنر پنجاب کو، اس رپورٹ نے کڑائی کھول دی ہے وہاں کے حقائق کی۔ وہاں جو فلور آف دا ہاؤس پہ جو کچھ ہوا، وہ دھینگا مشتی، وہ لڑائی، وہ جو طوفان بدتمیزی جو دیکھا گیا، وہ اس کی رپورٹ گورنر صاحب کو پہنچ چکی ہے، اور گورنر صاحب نے ایڈوکیٹ جنرل سے رہنمائی حاصل کی ہے کہ یہ اس آئین شکنی، اس رولز کی خلاف ورزی، خرید و فروغ، ضمیر فروشی، دھوس اور دھاندلی کے ذریعے جو یہ حکومت مسلط کی جا رہی ہے پنجاب پر، مجھے گائیڈ کیجئے کہ میں اس پہ کیا کروں۔ اس کو سامنے رکھتے ہوئے، کیونکہ مسئلہ ابھی لٹکا ہوا ہے، انہوں نے اوتھ نہیں اٹھایا، اور وہ کنٹروورشل ہو گیا ہے، وہ متنازع ہو گیا ہے، سارا الیکٹورل پروسیس جو ہے وہ متنازع ہو چکا ہے۔ اس کو سامنے رکھتے ہوئے وہ بہت اہمیت اختیار کر گیا یہ کیس۔ کیوں؟ اس لیے اہمیت اختیار کر گیا ہے کہ آج آرٹیکل 63A کی اگر پاسداری کی جاتی ہے تو وہ جتنے منحرف لوگ ہیں جن کی پٹیشن یہاں بھی داخل ہو چکی ہے سپریم کورٹ میں، وہ سب نااہل ہو جاتے ہیں، اور جب وہ نااہل ہو جاتے ہیں تو شہباز شریف کے صاحبزادے حمزہ شہباز شریف کی اکثریت نہیں رہتی، وہ اکثریت کی جو ہے نا میجورٹی کا کانفیڈنس، اعتماد حاصل نہیں کر پائیں گے، اور شیرازہ بکھر جائے گا۔ تبھی ہم کہتے ہیں کہ یہ جو آپ نظام مسلط کر رہے ہیں، یہ جو الائنس جو بنا ہے، یہ غیر فطری الائنس ہے، یہ دیر پا نہیں ہے، یہ بکھر جائے گا، اور بکھرنا شروع ہو چکا ہے۔ واحد حل نئے انتخابات ہیں۔ اب تو آپ کے اپنے حلیف کہہ رہے ہیں، جو سب سے بڑا مخالف ہے تحریک انصاف کا، وہ مطالبہ کر رہا ہے فریش الیکشنز کا، تو آج پوری قوم کی آواز ہے، پاکستان کے اندر بھی اور پاکستان کے باہر۔ آپ دیکھ رہے ہیں امریکہ میں، لندن میں، اٹلی میں، جرمنی میں، نیدرلینڈز میں، آپ کہیں کینیڈا میں، آسٹریلیا میں، آپ کہیں چلے جائیں، اوورسیز پاکستانیز ایک نعرہ لگا رہے ہیں، امپورٹڈ حکومت نامنظور اور فریش الیکشنز۔ یہ مینڈیٹ آپ کا نہیں ہے، یہ آپ کا مینڈیٹ نہیں ہے۔ آپ کو مینڈیٹ چاہیے، لوگوں کے پاس جائیے، اور اگر لوگ آپ کو مینڈیٹ دے دیتے ہیں، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری کارکردگی اچھی نہیں تھی،
हम नाअहल थे तो आपको मुंतखब कर देंगे, और अगर आपको मुंतखब करते हैं तो हम तस्लीम कर लेंगे, अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे। लेकिन ये चोर दरवाजे से अंदर आना, ये जमहूरियत की खिदमत नहीं है, ये जमहूरी अक़दार की नफ़ी है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस रेफरेंस में मेरी आला अदलिया हमारी रहनुमाई फरमाएगी। शुक्रिया। बताइएगा कि 2014 में भी पीटीआई ने रिजाइन किया था, स्पीकर ने रिजाइन एक्सेप्ट नहीं किए थे, और एट दी एंड यमन का जब मामला है तो पीटीआई को वापस करने जाना पड़ा था। अब भी डिप्टी स्पीकर ने तो मंजूर कर ली, लेकिन स्पीकर रूलिंग दे के रिजाइन आप अनएक्सेप्टेबल अगर करार देते हैं, उस वक्त पीटीआई दोबारा जाएगी असेंबली में, या फिर पीटीआई की पार्टी का फैसला है कि इस असेंबली में हम नहीं बैठेंगे। ठीक है, आपके इल्म में है कि पार्टी ने मुझे नामजद किया था, मुझे शहबाज शरीफ साहब के मुकाबले में पार्टी ने वज़ारत उस्मा का कैंडिडेट नामजद किया था। मैंने पार्टी की इजाज़त के साथ, इमरान खान साहब की इजाज़त के साथ अपने नॉमिनेशन पेपर भरे थे, फाइल हुए थे, मेरे पेपर्स एक्सेप्ट हो गए थे। दूसरे दिन इलेक्शन से पहले पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ, इमरान खान साहब ने उस इजलास की सदारत की, सब मेंबरान की राय ली। उस राय के बाद फैसला किया गया कि हम इस असेंबली और इस नाजायज़ कार्रवाई को हम जायज़ करार नहीं दे सकते, और हमने उसका हिस्सा न बनने का फैसला किया। मैंने दस्तबरदारी का ऐलान किया और इज्तिमाई तौर पर हमने अपने रेजिग्नेशंस पेश कर दिए। हमारी पॉलिसी वही है। ये बता दें कि एक तोशाखाना के हवाले से जो खबरें चल रही है कि खान साहब ने जो तहफ़ में 118 करोड़ का मुहार है, उसके अलावा दुबई में जो प्रॉपर्टी बेची गई है, पहले जो वज़ीर आज़म रहे हैं उनके खिलाफ भी तोशाखाना के इस तरह केसेस चलते रहे। अब खान साहब के खिलाफ भी ये चीज़ आ रही क्योंकि कहा जा रहा है कि जितने तहफ़ मिले थे तमाम तर खान साहब अपने साथ रहे। तो आप अपना तारुफ पहले करा देंगे ज़रा। अच्छा, साफ़ी है, वो तो समझ गया, वो तो हक़ है इनका। देखिए, मैं समझता हूँ ये इतनी छोटी और लघु बात की है कि मैं इस पर जिक्र ही नहीं करना चाहता। मैं इसका जिक्र नहीं करना चाहता। यहाँ नेशनल इश्यूज़ की बात हो रही है, यहाँ कौम के मुस्तकबिल की बात हो रही है, और इस किस्म के सवालात हो रहे हैं। बेमानी है मेरी जान। ना, एक सेकंड ठहरिए। हाँ, एक ना ठहरिए। सवाल का आ गया ना, सवाल आ गया यार। अब आए हो, शुक्र है आए हो, बाकी तो खामोशी होनी थी। अच्छा, देखिए सवाल आ गया। अब सवाल का जवाब ये है मेरी जान कि सादिक और अमीन, उनको आपने और मैंने नहीं बनाया, उनको सादिक और अमीन इस अदालत ने बनाया है जिसके सामने खड़े होकर मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस अदालत का एहतराम करते हैं ना आप? करते हैं? मेरा सवाल है, मैं आपसे ये देखिए ना। अच्छा, हम करते हैं। हमने देखिए नहीं, हमने फैसले को तस्लीम किया है। हम पे गिरा गुजरा, फिर भी सर हम तस्लीम किया। जिस अंदाज में हुआ ये कभी वक्त बताएगा, आज मौजू नहीं है। नहीं, मैं बताऊंगा, मैं बच्चा नहीं हूँ। ये किसी और के साथ खेल खेलना, ये किसी नाबालिग के साथ खेलना। अभी बहुत से नाबालिग कलमदान संभालने वाले हैं, उनसे सवाल करना। एक सेकेंड। दूसरी बात ये है, उनको इसी अदालत ने सादिक और अमीन डिक्लेयर किया। कमाल की बात है, जिसको अदालत उस्मा सादिक और अमीन कहती है उसका तज़किरा नहीं हो रहा, और जिन पे अरबों रुपए के करप्शन के केसेस लगे हुए हैं, जिनको फर्दे जुर्म जिन पर आयद होनी थी, उनके गीत गाए जा रहे हैं। वो बेल पे हैं, जमानतों पे हैं। आज कमाल है कि पाकिस्तान का वजीर आजम जमानत पर है, पंजाब का वजीर आला जमानत पर है। क्या इमेज बन रहा है पाकिस्तान का, क्या इमेज उजागर किया जा रहा है पाकिस्तान का। ये पाकिस्तानी कौम को इसके बारे में
सोचना चाहिए नहीं, कौम सोच चुकी है मेरे भाई। मैं मानूं ना मानूं, आप माने ना माने, कौम अपना जहन दे चुकी है। अगर आपको उसमें शक है तो 27 मार्च को इस्लामाबाद परेड ग्राउंड आ जाते। अगर आपको शक है तो पेशावर के पंडाल में आके देख लेते। अगर किसी को शक है तो 16 अप्रैल को जिना पाक कराची में आ जाते। अगर किसी को फिर भी गलतफहमी रह गई है तो मैं दावत देता हूं, आपके पास नहीं होगा। आपके जो जिन चैनल्स को आप रिप्रेजेंट करते हैं उनकी लाहौर में नुमाइंदगी मौजूद है, मैं उनको दावत देता हूं कि 21 अप्रैल को बरोज जमरात आ जाइए, मीनार पाकिस्तान आ जाइए और देख लीजिए कौम इस इम्पोर्टेड हुकूमत के साथ है या कौम इमरान खान के साथ है। शुक्रिया, थैंक यू।